الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک اپنے مقرر فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر زمین والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے تاکہ زمین آسمان میں ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں مشغول ہو جائے۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ معزز سامعین، ہم نے سورہ بقرہ کی 4 مبارک آیات سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان بابرکت آیات میں بنیادی طور پر قبول ہدایت کی اہلیت بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھیے یہاں 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن کا ہدایت دینا اور دوسرا ہے اس ہدایت کو قبول کرنا۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال سے یوں سمجھے کہ مدینہ منورہ جانے والے جہاز روزانہ پرواز کرتے ہیں، مگر ان میں بیٹھ کر مدینہ شریف پہنچتا کوئی ہے۔ جہاز کا مدینہ شریف جانا اور بات ہے، میرا اس میں بیٹھ کر مدینہ منورہ پہنچ جانا اور بات ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایسے قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، عابد ہے، نیک ہے، گنہگار ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بچپن سے بڑھاپے تک زندگی کے ہر مرحلے کے لیے قرآن پاک ہدایت ہے، مگر ہر کوئی اسے پڑھ لے، پڑھ کر سمجھ کر اس ہدایت کو قبول بھی کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھیے ابو جہل نے قرآن سننا بھی، اسے عربی سمجھ بھی آتی تھی، مگر اس نے ہدایت کو قبول نہ کیا۔ کتنے کافر تھے جنہوں نے چاند ٹوٹتے دیکھا، پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنا، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، مگر انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، کتاب ہدایت کی ہدایت کو قبول نہ کیا۔ مکہ کے بڑے کافر کے الفاظ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ آسمان کے نیچے یعنی پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کوئی بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ کافر جانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا پاکیزہ کلام قرآن کریم بھی سچا ہے، مگر انہوں نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا۔ قرآن کریم گویا رحمت کی بارش ہے، آسمان سے بارش برستی یکساں ہے، مگر جب زرخیز زمین پر برستی ہے تو اس کی برکت سے سبزہ ہوتا ہے، پھل لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، لیکن جب یہی بارش کوڑے کے ڈھیر پر برستی ہے تو وہاں سے بدبو اٹھتی ہے۔ قرآن کریم ہدایت کی بارش ہے، یہ سب کے لیے کتاب ہدایت ہے، مگر انسانوں کے دل مختلف ہیں۔ جن کے دل کی زمین زرخیز ہے، وہ جب قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں تو ان میں ایمان و یقین کے پھول کھلتے ہیں، نیکی، روحانیت، توبہ اور محبت الہی کے پھل لگتے ہیں۔ اور جن کے دل کے زمین زرخیز نہیں بلکہ کوڑے کا ڈھیر ہے، وہ جب قرآن آیات سنتے ہیں تو ان سے بدبو کے حبکے اٹھتے ہیں۔
غرض قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مگر اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے دل کی زمین کا زرخیز ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہے جن کے دل زرخیز ہیں، کون ہے جو قرآن ہدایت کو قبول کر کے کامیابی پاتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کتاب و ہدایت سے ہدایت لینے کے لیے ہم اپنے دل کو زرخیز کیسے بنا سکتے ہیں، اس تعلق سے سورہ بقرہ کی 4 آیات 2، 3، 4 اور 5 میں ہدایت قبول کرنے والوں کے لیے 4 اوصاف اور ان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آئیے ان پاکیزہ اوصاف کا بیان سنتے ہیں اور اس جذبے اور نیت کے ساتھ سنتے ہیں کہ ہم بھی یہ 4 اوصاف اپنائیں گے تاکہ ہمارے دل کی زمین زرخیز ہو، ہمیں بھی صحیح معنوں میں ہدایت نصیب ہو جائے اور ہم بھی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کا ایک وصف بیان ہوا کہ قرآن کریم لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا وصف ہے کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو قبول کون کرتے ہیں، کون اس ہدایت سے نفع پاتے ہیں؟ فرمایا للمتقین، یعنی یہ اہل تقوی ہیں، یہی وہ خوش بخت ہیں جن کے دل کی زمین زرخیز ہے۔ جب اس پر قرآن کریم کی ہدایت والی بارش برستی ہے، جب یہ قرآنی آیات سنتے ہیں تو ایمان و یقین کے پھول کھلتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے پھل نکلتے ہیں۔ یہ اہل تقوی کون ہے؟ اللہ پاک نے اس مقام پر ان کے 4 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہ اہل تقوی کا پہلا وصف ہے، بن دیکھے مان لینا۔ یوں سمجھ لیے کہ ہدایت قبول کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ جو بندہ بن دیکھے مانتا نہیں ہے، چراں کرتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، وہ کبھی ہدایت حاصل نہیں کر پاتا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ میں کسی شہر میں گیا، میں نے پہلے وہ شہر نہیں دیکھا، وہ گلیاں، وہ محلے، سب کچھ میرے لیے نیا ہے۔ اب میں نے وہاں کسی سے ایڈریس پوچھا کہ بھائی میں نے فلاں جگہ جانا ہے، راستہ بتا دو۔ سامنے والا مجھے راستہ بتاتا ہے تو مجھے اس کی بات بن دیکھے ماننی پڑے گی۔ میں نے وہ گلیاں نہیں دیکھی، وہ راستے، وہ محلے میں نے نہیں دیکھے، لیکن مجھے اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ اگر میں اس پر یقین نہیں کرتا اور الٹا اسی کو کہنا شروع کر دوں کہ تم نے راستہ درست نہیں بتایا، کیا دلیل ہے کہ تم جو بتا رہے ہو وہی درست راستہ ہے، تو اس جھگڑے سے میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میں نے اپنی منزل پر پہنچنا ہے تو مجھے بن دیکھے ماننا ہی پڑے گا۔ اسی طرح نابینا شخص جسے کچھ نظر نہیں آتا، اسے سڑک پار کرنے کے لیے کسی کا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے، اس پر اعتماد کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو وہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ کسی اخیارے کا ہاتھ پکڑ لے تو انشاءاللہ الکریم باحفاظت سڑک پار کر لے گا۔ اسی طرح ہم اپنے کل کو نہیں جانتے۔ ہم نے قبر میں لوگ اترتے دیکھے ہیں، مگر قبر میں اترنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہم نہیں جانتے۔ قیامت، حشر، خلصرات، جنت، دوزخ، ان سب کو ہم نے نہیں دیکھا، بلکہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا ہم اس معاملے میں بھی گویا نبی نہ ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، لہٰذا ہمیں کسی آنکھ والے کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا۔ ہم نہیں جانتے، جو جانتا ہے ہمیں اس کی بات کو بن دیکھے ماننا پڑے گا۔ مانیں گے تو ہی کامیاب ہو پائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو ناکام رہ جائیں گے۔ اس لیے ہدایت قبول کرنے کی بنیادی شرط ہے کہ ہدایت وہی قبول کر سکتا ہے جو بن دیکھے مان لیتا ہے۔ جو بن دیکھے نہ مانے، چوں چراں کرے، عقل کے گھوڑے دوڑائے، وہ ہدایت قبول نہیں کر سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تجھے کیا بتاؤں کہ معجزہ کیا ہے، تو آگے سے بولتا ہے میاں۔ جو آگے سے زبان چلاتا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہوتا دیکھ کر بھی کہہ دے کہ یہ جادو ہے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے سنتے بھی پھر بھی نہ مانے، ایسے شخص کو معجزے دیکھ کر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بن دیکھے ماننے کی عادت اپنائیے۔ معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور رسول کے فرمان کو بن دیکھے ماننے کی عادت بنائیں۔ جو بن دیکھے مانتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ دیکھیے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بن دیکھے مانا تو کتنے بلند مقام پر پہنچے۔ معراج کی تصدیق آپ نے کیسے نرالے انداز سے کی۔ ایک کافر نے آپ کو کہا ہے ابوبکر تمہارے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں رات مسجد اقصیٰ گیا اور صبح سے پہلے واپس مکہ پہنچ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔
اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے، تب ہدایت ملتی ہے، تب کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہونا ایمان کی حقیقت ہے۔ چیز کو دیکھ کر یا سن کر تو ہر شخص مان لیتا ہے، مگر وہ چیز جو اس سے غائب ہو اور عقل میں نہ آئے، اس کو صرف اس لیے مان لینا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اطاعت ہے۔ مزید فرماتے ہیں، سچ پوچھو تو ایمان کی جان تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر اپنے حواس، آنکھ، کان اور عقل وغیرہ سے زیادہ اعتماد ہو۔ اگر ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رات ہے، تو ہماری آنکھ جھوٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھ ہزار دفعہ غلطی کر جاتی ہے مگر ان کا فرمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، اگر شاہ روزی را گودی شب است ای بید گفت ای کا ماہ و پری، اگر بادشاہ دن کے وقت کو کہے کہ یہ رات ہے تو کہنا چاہیے جی ہاں یہ دیکھو چاند تارے نظر آ رہے ہیں۔ قرآن ہدایت کو قبول کرنے والے یعنی اہل تقویٰ کا دوسرا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ باقاعدہ میدان عمل میں اترنا یہ بھی قبول ہدایت کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص دورہ ہے پر کھڑا ہے، آپ اسے لاکھ بتائیں، سمجھائیں کہ سیدھا رستہ یہ والا ہے، اس پر چلو گے تو منزل پر پہنچ جاؤ گے، اگر وہ قدم ہی نہ اٹھائے، اس رستے پر چلنے کی زحمت ہی نہ کرے تو یقیناً وہ منزل پر نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہم باقاعدہ میدان عمل میں اتریں گے، جو کچھ ہم نے بن دیکھے مانا ہے اس پر عمل کریں گے تو ہی اپنی منزل پر پہنچ پائیں گے۔ باقاعدہ عملی طور پر میدان عمل میں اترنے کے لیے اسلام نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ مثلا حج ایک پریکٹیکل ہے، روزہ ایک پریکٹیکل ہے، اسی طرح اور بہت ساری عبادات ہیں۔ ان سب عبادات میں اہم ترین عبادت نماز ہے۔ دیکھیے، حج شرائط پائے جانے کی صورت میں زندگی بھر میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے سال میں ایک مہینے کے فرض ہوتے ہیں، مگر نماز روزانہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے۔ لہٰذا جو بندہ نماز کی پابندی حاصل کر لے، اسے باقی عبادات کی بھی پابندی نصیب ہو سکتی ہے۔ نماز مائنڈ چینج بھی ہے، لائف چینجر بھی ہے۔ نماز سر سے لے کر پاؤں تک دل، دماغ اور سوچ پر اچھے اثرات ڈالتی ہے۔ نماز سراپائے ادب ہے اور ادب آدمی کو کامیابی تک لے جاتا ہے۔ نماز سراپائے عاجزی اور عاجزی انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ نماز آدمی کو فرض سناش بناتی ہے۔ نماز کے اوقات مقرر ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سب نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں۔ پابندی وقت کے ساتھ نماز باجماعت کی عادت ڈالنے سے انسان وقت کا پابند بنتا ہے۔ نماز ایک مراقبہ ہے۔ نمازی نماز میں سب کام دھندے چھوڑ کر، ساری فکروں سے ناطہ توڑ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اپنی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی رحمت و عنایت کی طرف لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی برکت سے اور تھنکنگ سے نجات ملتی ہے، فضول سوچوں سے جان چھوٹتی ہے اور آدمی کی سوچ پاک صاف ہو جاتی ہے۔ اور نماز کی ایک اہم ترین خصوصیات یہ ہے کہ نماز ایک حفاظت حصار ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا دوائی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو عام دوائی جو بیمار کے اندر سے بیماری کو ختم کرتی ہے، اور ایک ویکسین ہوتی ہے، یہ بیماری کو ختم بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ بیماری کو قریب آنے سے بھی روکتی ہے۔ نماز بھی ایسی ہی ہے، نماز ہمارے اندر سے باطنی بیماریوں کو ختم بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہوں اور بیماریوں کو ہمارے قریب آنے سے بھی روکتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے
بات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی اہم ترین خصوصیت ہے۔ نماز کی 6 شرائط، 7 فرائض، 30 واجبات اور تقریباً 96 سنتیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے باطنی آداب بھی ہیں۔ اگر ہم ان تمام باتوں کا لحاظ رکھ کر اچھے طریقے سے نماز پڑھیں تو نماز ہمارے کردار کو سدھارتی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آئندہ منفی باتوں، منفی سوچوں اور منفی عادتوں سے بھی بچا لیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ آخر نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کی نماز سے چوری سے روک لے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ توبہ سے پہلے آپ بہت بڑے ڈاکو تھے، پھر آپ نے توبہ کی اور ولایت کے بلند مقام تک پہنچے۔ آپ کو توبہ کی توفیق کیوں ملی؟ اس کا ظاہری سبب کیا تھا؟ اس بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 5 وقتہ نماز کے بہت پابند تھے۔ حیرت کی بات دیکھیے، ہمارے ہاں بڑے بڑے افسرز میں ایسا نہیں ہوتا، مگر حضرت فضیل رحمۃ اللہ نے ڈاکے مارنے کے لیے جو ڈاکوؤں کی جماعت بنائی تھی، ان پر بھی نماز پڑھنا لازم کر رکھا تھا۔ جو نماز نہ پڑھتا اسے اپنی جماعت سے نکال دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہیں پتہ چلا کہ اس راستے میں تو فضیل ڈاکو ہے جو قافلے لوٹ لیتا ہے۔ اس قافلے میں ایک شخص کے پاس بہت رقم تھی، اس نے سوچا کہ میں کسی طرح اپنی رقم چھپا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر وہ صحرا کی طرف چلا گیا اور اپنی رقم کو دفن کرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک بزرگ پر پڑی جو صحرا میں مصلی بچھائے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ اس شخص کی سانس میں سانس آئی، دل مطمئن ہو گیا، مجھے ایک نیک آدمی مل گیا۔ وہ جلدی سے ان کے قریب گیا اور اپنا مال بطور امانت اس بزرگ کے پاس رکھوا دیا۔ جب واپس آئے تو دیکھ کر قافلے پر ڈاکو حملہ کر چکے تھے، سارا قافلہ لوٹ لے گیا۔ اب یہ اپنی رقم واپس لینے اس بزرگ کے پاس پہنچا تو دیکھا وہی بزرگ ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھے مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اسے بڑا افسوس ہوا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ میں جنہیں نیک بزرگ سمجھ رہا تھا وہی اصل میں ڈاکوؤں کے سردار فضیل ہیں۔ خیر، یہ شخص ڈرتے ڈرتے قریب گیا، اپنی رقم کے متعلق پوچھا۔ حضرت فضیل نے فرمایا جہاں رکھ گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا اس شخص نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھیوں نے قافلہ لوٹا اور مل بیٹھ کر مال تقسیم کرنے لگے۔ قافلے میں سے ایک شخص نے پوچھا تمہارا کوئی سردار نہیں ہے؟ ڈاکو بولے ہمارا سردار ہے، وہ ابھی دریائے کنارے نماز پڑھ رہا ہے۔ پوچھنے والے نے حیرت سے پوچھا یہ تو نماز کا وقت نہیں ہے؟ ڈاکو بولے ہمارا سردار نوافل پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہ نماز کے ساتھ ایسے لگاؤ اور محبت ہی کی برکت تھی کہ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ پر ہدایت کے دروازے کھل گئے اور آپ ولایت کے بلند مقام پر جا پہنچے۔ بہرحال اہل تقویٰ کا دوسرا وصف ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو اس کے ظاہری باطنی حقوق کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنا کر قرآنی ہدایت سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز قائم کریں، یعنی نماز کے ظاہری باطنی حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے پابندی کے ساتھ ادا کیا کریں۔ ہر عبادت سے برتر ہے عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، قلب غمگین کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کا پیغام صحت نماز، نار دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ سب رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ بھائیو اگر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں باجبات نماز۔ اہل تقویٰ کا تیسرا وصف اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حرص، ہوس، لالچ اور مال کی محبت میں وہ بنیادی بیماریاں ہیں جو آدمی کو راہ ہدایت سے روک دیتی ہے۔ ابو جہل جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، پھر بھی اس نے ایمان قبول نہیں کیا کیونکہ اس کے دل میں حسد تھا، سرداری کی ہوس تھی۔ اس طرح عتبہ، شیبہ، ابو لہب وغیرہ جانتے مانتے تھے کہ اسلام سچا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ان کے دل میں ہوس تھی، حرص تھی، اس لیے ہدایت سے محروم رہ گئے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملک روم سے غیر مسلموں کا ایک وفد آیا، اسے وفد نجران کہتے ہیں۔ اس وفد میں ابو حارثہ نامی غیر مسلم اور اس کا بھائی کوز بن علقمہ بھی شامل تھے۔
جب یہ لوگ مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں ابو حارثہ کا کھچر پھسلا۔ اس پر اس کے بھائی قوس بن علقمہ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ جملہ بولا۔ یہ سن کر ابو حارثہ جو غیر مسلم تھا وہ بولا، بل انت تعست، بلکہ تو ہلاک ہوا، اللہ پاک کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک کے وہی نبی ہیں جن کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر قوس بن علقمہ بولا، اگر ایسا ہے تو پھر ہم ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو چاہیے؟ اس سوال پر ابو حارثہ نے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ بیان کی۔ بولا، شاہان روم میں انعامات سے نوازتے ہیں، سونا چاندی ہمارے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں، ہمیں اعلیٰ عہدے دیتے ہیں۔ یہ شاہان روم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا یہ سارا اعجاز، یہ سب مال و دولت ہم سے واپس لے لیا جائے گا، لہٰذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کر سکتے۔ اللہ یہ ہے حرص و حوث کا نقصان۔ معلوم ہوا حرص، حوث، مال و دولت اور منصب کی محبت بعض دفعہ انسان کو قبول ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ برادران اسلام، حرص، حوث اور محبت مال ایسی خطرناک باطنی بیماری ہے کہ اس کے سبب اچھا خاصا راہ ہدایت پر چلتا ہوا آدمی بھی بھٹک جاتا ہے۔ بلعام بن باورہ کی مثال دیکھ لیجیے، اپنے دور کا بڑا عالم تھا، نیک پرہیزگار تھا، مستجاب الدعوات بھی تھا، یعنی اس کی دعائیں پوری ہوتی تھی، اللہ پاک نے اسے بلند مقام عطا فرما دی تھا، مگر افسوس محبت مال نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ قوم اقامہ لکا نے اسے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کر، بلعام بن باورہ نے انکار کیا، انہوں نے بار بار کہا، آخر قوم امکانہ نے اس کے بہت سارے مال کی پیشکش کی۔ بلعام بن معورہ کے دل میں حرص آئی، اس نے لالچ کیا اور مال کی محبت میں آ کر اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ اس گستاخی کی سے یہ سزا ملے کہ یہ کافر ہو کر نہایت ذلت کی موت مر گیا۔ معززامین، یہی ہے حرص و حوث اور مال محبت کی آفت۔ یہ وہ بیماری ہے جو آدمی کو راہ ہدایت سے روک بھی دیتی ہے اور اچھے خاصے راہ ہدایت پر چلنے والے کو گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ اسلام نے اس باطنی بیماری کا ایک بہت اہم اور تدبیرہ ہدف علاج دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنا دل سے مال کی محبت نکالنے کا زبردست علاج ہے۔ دیکھیے، ہم بازار سے چیزیں خریدتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا بھی بل بن جائے تو دل گھٹتا نہیں، کیونکہ اس لیے کہ رقم جا رہی ہے تو بدلے میں کچھ آ بھی رہا ہے، لیکن راہ خدا میں چند ہزار دیتے ہوئے بھی دل گھٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر اس کے بدلے کچھ نہیں مل رہا۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے فکر آخرت کی ضرورت ہے، اللہ پاک کی رضا اور اخروی اجر کی محبت۔ جب محبت مال پر غالب آتی ہے تو آدمی راہ خدا میں مال دیتا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں توکل ہے، اللہ پاک پر بھروسہ اور یقین ہے، اس پر فکر آخرت ہے، اللہ پاک کی رضا پانے کی لگن ہے، محبت الہی ہے۔ اس لیے جب ہم بار بار نفسانی خواہش کو دبا کر اللہ پاک پر بھروسے، یقین، اس کی رضا کی لگن اور محبت الہی کا عملی مظاہرہ کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور آخرت کی لگن غالب آ جاتی ہے۔ یوں جب مال کی محبت دل سے نکلتی ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے، دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ پھر جب آدمی قرآن آیات پڑھتا ہے، سنتا ہے تو دل میں ایمان و یقین کے پھول کھلتے ہیں، نیکی اور تقوی کا پھل لگتا ہے۔ معلوم ہوا ہدایت قبول کرنے کے لیے تیسری اور بنیادی شرط ہے کہ آدمی کے دل میں حرص و حوث اور مال کی محبت نہ ہو، اور اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ راہ خدا میں کھلے دل سے خرچ کیا کرے۔ اہل تقوی کا چوتھا وصف آخرت پر کامل یقین ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ احتساب کا خوف ایک لگام ہے جو انسان کو بھٹکتے سے بچائے رکھتی ہے۔ جو آدمی کو یہ معلوم ہو کہ میری یہ زندگی، میری سانسیں، میرے دن رات محض بیکار نہیں ہیں، اس سے پوچھا جائے گا، میرے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، پھر آدمی ہر کام سنبھل کر کرتا ہے۔ اگر یہ خوف دل میں نہ رہے تو پھر آدمی بے لگام ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہدایت کو قبول کرنے اور راہ ہدایت پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کے لیے آخرت پر یقین اور حساب کا خوف لازم اور ضروری ہے۔ یہود راہ ہدایت سے بھٹکے، انہوں نے قرآن آیات سنی
معجزات دیکھے، یہ جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے تھے۔ روایت میں یہاں تک بیان ہے کہ جب ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، اس وقت ملک شام میں بیٹھے یہودیوں کو آسمانی کتابوں کی مدد سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ آج آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی پہچان کے باوجود انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، قرآن ہدایت کو قبول نہ کیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ پاک فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ ضرورت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ انہوں نے اپنا یہ ذہن بنا لیا تھا کہ جنت ہماری ہے، ہم کچھ بھی کریں، گناہ کریں، نافرمانی کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخیاں کریں، اللہ پاک کے احکام جھٹلائیں، اللہ پاک کی کتاب میں اپنی مرضی سے رد و بدل کریں، کچھ بھی کر لیں، ہم نے جہنم میں صرف چند دن ہی کے لیے جانا ہے، پھر جنت ہماری پکی ہے۔ ان کی یہ بے خوفی انہیں لے ڈوبی اور بے لگام ہو کر راہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ معلوم ہوا ہدایت قبول کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی کے دل میں حساب کا خوف ہو، اس کے بغیر بھی ہدایت کا پا جانا بہت دشوار ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، مگر اس ہدایت کو ہر کوئی قبول نہیں کرتا۔ قرآن گویا بارش ہے، جس کے دل میں زمین زرخیز ہے، وہ جب قرآن سنتا یا پڑھتا ہے تو اس کے دل میں ایمان یقین کے پھول کھلتے ہیں، نیکی اور تقوی کا پھل کھلتا ہے، مگر جس کے دل میں زمین زرخیز نہیں بلکہ کوڑے کا ڈھیر ہے، وہ جب قرآن آیات سنتا ہے تو بدبو اٹھتی ہے، اس کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم سے ہدایت لے کر دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دل کی زمین کو زرخیز بنائیں، اس لیے کہ ہمیں 4 باتیں اپنانی ہوں گی۔ ایمان بالغیب یعنی بن دیکھ کے ماننے، اللہ پاک اور اس کے پیارے محبوب پر قابل اعتماد کے عادی بنائیں، نماز قائم کریں یعنی نماز کی ظاہری بات میں داغ کا لحاظ رکھ کر بندے کے ساتھ نماز پڑھا کریں، حرص و ہوس اور مال کی محبت دل سے نکال کر راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کیا کریں، آخرت پر کامل یقین رکھیں اور دل میں بارگاہ الہی میں پیشی کا خوف بڑھائیں۔ جس خوش بخت کو یہ 4 صاف نصیب ہو جائیں پھر اس کا مقام و مرتبہ عزت فضیلت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی قیامت تک کے وہ لوگ جن کی صفیں ہیں وہ ہدایت پر غالب ہیں، ہدایت ان کے قبضے میں آ چکی انشاءاللہ الکریم اور ان سے چھوٹ نہیں سکتی۔ نفس و شیطان دنیاوی فکریں اور دیگر راحتیں مصیبتیں انہیں اس ہدایت سے ہٹا نہیں سکتی۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ اس راستے پر چل رہے ہیں، جہنم سے بچتا ہو، اللہ پاک کے محبوب بندوں سے ملاتا ہو، جنت میں ہوتا ہوا اللہ رب العالمین تک پہنچا دیتا ہے۔ ان آیتوں کا مطلب ہے کہ جن میں یہ عقائد مثلاً ایمان بالغیب، قبر و آخرت، جنت، دوزخ وغیرہ پر کامل ایمان اور یہ اعمال مثلاً نماز کی بندی اور راہ خدا میں خرچ کرنا پائے جائیں وہ کامل ہدایت پر ہے اور کامل کامیاب ہے، اور جن میں یہ اوصاف نہ ہوں وہ کامل کامیاب نہ ہوں گے۔ اگر ان کے عقائد درست نہ ہوں تو کامیابی سے بالکل محروم ہیں، اور اگر صرف اعمال بگڑے ہوئے ہیں تو ناقص کامیاب ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمام اسلامی عقائد پر پختہ یقین رکھنے، نماز قائم کرنے، راہ خدا میں خرچ کرنے، نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامل کامیابی نصیب عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔